الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 57 کی تفسیر چل رہی تھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے حبیبہ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تم سے جو کچھ میں یہ کام کر رہا ہوں تبلیغ دین کا، اس پر کوئی اجر میں تم سے نہیں لینا چاہتا، کوئی بدلہ، کوئی اجرت یا مزدوری نہیں لینا چاہتا ہوں، کوئی دنیاوی مال و متاع مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف تمنا یہ ہے کہ تم اس کے بدلے میں میری بات کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل کو طے کرو۔ اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے تبلیغ دین سے دنیا کمانے کا بالکل ارادہ نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آج دین کا کوئی بھی کام کرنے والا اس کے دین کے کام کے لیے جو وقت نکال رہا ہے اس وقت کی اجرت بھی نہیں لے سکتا، وہ بالکل لے سکتا ہے۔ لہٰذا امام حضرات ہیں یا مؤذن ہیں، خادمین ہیں یا اساتذہ ہیں جو پڑھاتے ہیں بچوں کو، اسی طرح کوئی اور شخص جو دین کی کسی بھی لحاظ سے خدمت کر رہا ہے، تو وہ اگر یہ نیت کرے تو نور علی نور ہے کہ میں اپنا جو وقت دے رہا ہوں اس کی اجرت لے رہا ہوں، اور جو میں دین کا کام کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے بالکل مفت ہے، فی سبیل اللہ میں کر رہا ہوں، تو بالکل اس کا یہ عمل پر اخلاص کہلائے گا۔ دیکھیے خلفائے راشدین جو گزرے ہیں، خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاحظہ کیا کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ بازار میں؟ تو کہا کہ ہاں، اگر میں کماؤں گا نہیں تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ بازار میں رہے تو خلافت کا نظام کیسے چلے گا؟ لہٰذا آپ پھر اکابر صحابہ کرام کے پاس گئے اور مشاورت کی اور یہ طے پایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال سے باقاعدہ وظیفہ دیا جانا چاہیے تاکہ آپ خلافت کے کاموں کے لیے بالکل یکسوئی سے فارغ ہو جائیں اور یکسوئی کے ساتھ کام کریں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبول بھی فرمایا۔ لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت خلافت کے کاموں کا بدلہ نہیں لے رہی تھی، بلکہ خلافت کے کاموں کے لیے جو آپ وقت دے رہے تھے اور اس کی وجہ سے آپ ذریعہ معاش کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تھے، اس وقت کا آپ بدلہ لے رہے تھے، اور یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی آپ کا ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جتنے بعد میں مجاہدین ہوتے رہے ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی جاتی تھیں، وہ جاتے تھے جہاد کرتے تھے۔ اب جہاد تو اللہ کی رضا کی خاطر ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ جاتے رہے اور پھر باقاعدہ تنخواہیں ملتی تھیں، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام جب کسی غزوے میں فتح یاب ہوتے تو مال غنیمت کے طور پر بہت سارا مال ان کے ہاتھ میں آتا تھا، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس جہاد کا یہ مال بدلہ بن گیا؟ نہیں، وہ جہاد اللہ کی رضا کی خاطر کرتے تھے اور انعام کے طور پہ اللہ کی طرف سے حصہ مقرر تھا۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ دین کا کام کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی دنیاوی مال و متاع لیتا ہے تو وہ اس دین کے کام کا بدلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ موقوف ہوتا ہے قصد پر، ارادے پر، نیت پر۔ تو وہ ہم نے آپ کو ایک اچھی نیت یہ عرض کر دی کہ اگر آدمی وقت کے پیسے لے، اپنے نیک عمل کے پیسے نہیں لیتا تو یہ بالکل جائز ہے۔ اس لیے اگر کوئی دینی استاد وغیرہ ہیں یا کوئی بھی دینی کام کرنے والا، وہ جب اجارہ کرنے لگے، معاہدہ کرنے لگے، تو اس طرح کریں کہ مثال کے طور پر ایک کسی نے کہا بھی ہم آپ کو استاد رکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ بچوں کو پڑھائیں گے، تو وہ پوچھیں بھئی کتنے سے کتنے وقت تک مجھے پڑھانا ہوگا؟ مثلا انہوں نے کہا کہ 4 گھنٹے، تو وہ بولیں گے 4 گھنٹے کے میں اتنے پیسے لوں گا بس اپنے اس کے۔ اب وہ اس 4 گھنٹے میں ان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، جو دین کا کام کروانا چاہتے ہیں، اس کے کوئی پیسے طے نہ کریں، وقت کے پیسے طے کریں۔ اسی طریقے سے اگر یہ تراویح کے اندر جو حفاظ ہوتے ہیں، یہ مسجدوں میں جاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں اور اس کے پیسے ان کو دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات باقاعدہ طے ہوتا ہے، بھئی آپ کتنے پیسے لیں گے تراویح پڑھانے کے؟ بولتے ہیں مجھے 2000، 4000، 5000، جتنا بہترین قاری ہے اتنے ہی وہ زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو فقہا نے اس کو بھی منع لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا تراویح پڑھانے والا حافظ ہے جو اپنے تراویح کے پیسے مقرر کرے
تو امید ہے کہ اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے عمل کا بدلہ لیا۔ تو یہاں پر بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے حفاظ کو کہ وہ یوں طے کریں کہ میں روزانہ عشاء کی نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر، اور مثلا تراویح ختم ہوتی ہے 2 گھنٹے میں بالفرض، یعنی عشاء پوری پڑی، تراویح وطر وغیرہ 2 گھنٹے میں ختم ہوتے ہیں، تو روزانہ کے 2 گھنٹوں کا میں روزانہ ٹائم دوں گا اور 1 مہینے کے اتنے پیسے لوں گا۔ تو اب وہ وقت کا اجارہ کر رہے ہیں تو یہ بالکل شرعاً جائز ہوگا۔ ایسے ہی نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، یہ بھی جاتے ہیں، لوگ ان کو نذرانے وغیرہ دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، تو یہ بھی جہاں پر جائیں تو اگر یہ اجارہ باقاعدہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے وقت کا معاہدہ کریں کہ میں آؤں گا اتنے سے اتنا وقت آپ کو دوں گا اور اس وقت کے میں اتنے پیسے لوں گا، وقت کے پیسے۔ پھر وہ نعت وغیرہ پڑھیں تو وہ بالکل اس پہ کوئی اجر نہ طلب کریں، کوئی انعام کا لالچ نہ ہو، تو یہ صورت بہت اچھی ہے کہ وہ وقت کا اجارہ کر رہے ہیں، اس کرنے میں اجارہ کرنے میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کو بڑا خالص رکھے، اور تھوڑی سی حکمت کے ساتھ یہ ممکن ہے کہ آدمی دنیاوی بدلہ بھی لے سکتا ہے اور اجر و ثواب بھی ضائع نہ ہو۔ اب بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی انہوں نے تو یہ جو لوگ ہیں مطلب ائمہ حضرات ہیں یا امام یا خطیب حضرات ہیں اور دینی استاد ہیں، انہوں نے تو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا چلے جو یہ اعتراض کر رہا ہے، کیا آپ نے یہ جو گروپ ہے، یہ جو حضرات ہیں دیندار قسم کے، کیا آپ نے ان کے لیے متبادل کوئی ذریعہ معاش کا اہتمام کیا؟ اگر آپ نے کیا ہے تو پھر تو بڑی معقول بات ہے کہ بھئی جب ایک ذریعہ معاش موجود ہے، آپ یہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں، تو کیوں آپ دین کے بدلے میں پیسہ لے رہے ہیں مثلا؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ اب آپ طنز بھی کریں اور مطلب یہ کہ ان کو برا بھلا بھی کہیں اور ان کے لیے کوئی ذریعہ معاش بھی مقرر نہ کریں، تو بتائیے کہ ایک دین کا کام کرنے والا جس نے اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کر لیا ہے، تو وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اس کے بھی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اس کا اپنے ہزاروں اس کے تقاضے ہیں، جسمانی تقاضے ہیں، کچھ لوگوں دنیاوی تقاضے ہوتے ہیں، وہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، شادی بیاہ موت میت ہزاروں مقامات پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ کہاں سے کرے گا؟ تو یہ ایک غلط رویہ ہے کہ کسی دیندار کے اوپر طنز کرنا اور اس کو یہ کہنا کہ تم نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ وہ دین کے لیے وقف ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ پھر وہ کوئی ایسا بدلہ لے لے کہ جس بدلے کو حاصل کرنے کے بعد وہ یکسوئی کے ساتھ دین کا کام کر سکے۔ اب دیکھیے نا کہ اگر آپ مسجدوں کے امام حضرات ہیں، انہیں اگر یہ کہا جائے کہ آپ امامت کے پیسے نہ لیں، اللہ کی رضا کی خاطر پڑھائیں، اور آپ ان کو چاہتے بھی یہ ہیں کہ یہ مسجد میں 5 ٹائم نظر آئیں، تو بتائیے وہ کس وقت جا کے کام کرے گا؟ کون سا ایسا کاروبار ہے کہ وہ اسے کر بھی لے اور پھر نمازوں کے ٹائم میں پابندی سے آ کے نماز بھی پڑھا لے؟ تو یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اگر وہ ذریعہ معاش میں لگے گا تو لازم مسجد کا نظام بگڑے گا۔ مسجد میں ٹائم دیتا ہے تو آپ طنز کرتے ہیں کہ جی یہ تو نماز پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں پہ ہرگز طنز نہیں کرنا چاہیے، ان کی بھی ضروریات کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کے بھی جو اخراجات وغیرہ ہیں ان کے اوپر دھیان دینا چاہیے۔ تو اس طرح کا طنز کرنے سے کوئی درجات بلند نہیں ہوں گے بلکہ آخرت کی گرفت متوقع ہے۔ اور جو دیندار حضرات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ اسی طرح کریں کہ اپنے وقت کے پیسے لیں کہ ہم وقت دے رہے ہیں، یکسوئی کے ساتھ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس وقت کے ہم پیسے لے رہے ہیں کیونکہ ہم کسی اور کام کے لیے فارغ نہیں، اور جو اس وقت میں دینی کام کر رہے ہیں اس کا ہم کو اجر و ثواب نہیں لے رہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے، تو بالکل صحیح ہوگا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے تحائف قبول فرمائے، لوگ آ کر دیتے تھے، صحابہ کے گھر آپ گئے، انہوں نے کھانا پیش کیا، آپ کی باقاعدہ دعوت کیا کرتے تھے، تو کیا آپ کوئی معاذ اللہ یہ کہے گا کہ نبی کریم چونکہ نبی تھے اس لیے صحابہ نے دعوت کی تو نبی کریم نے نبوت کا بدلہ لے لیا یا اپنے منصب کے ذریعے دنیا کمائی؟ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، منصب اپنے مقام پر، تبلیغ دین اللہ کی رضا کی خاطر آپ کر رہے تھے، اور یہ اضافی چیزیں تھیں جو تبلیغ دین کے بدلے میں لینے کی نیت نہیں تھی۔ جب نہیں ہے تو عام روزمرہ معمولات ہیں، تحائف بھی دے جاتے ہیں بزرگوں کو، ان کو گھر میں بلانا سعادت مندی تصور کیا جاتا ہے، ان کی دعوت ہی کی جاتی ہے، تو یہ الزام آپ پر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہمیں آج کے دور میں بھی دیکھنا چاہیے، اگر آپ دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے اس لیے کہ وہ دین کے ساتھ وابستہ ہیں اور بظاہر وہ دین کا کام کرنے کے بدلے میں پیسہ لے رہے ہیں،
اور اس چیز کو آپ بری نگاہ سے دیکھ کر ان پہ طنز کرتے رہیں تو بتائیے پھر بیچارے وہ کیسے گزارا کریں؟ وہ بھی تو کاروبار کر سکتے ہیں، ذہانت ان کے پاس بھی ہے، قابلیت ان کے پاس بھی ہے، تو پھر وہ اس کا مطلب سارا کام دھندہ یہ چھوڑ دیتے ہیں دین کا کام اور وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے کاروبار کرنے کے بعد آپ تھک ہار کے، یعنی آپ سے مراد میں ان لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بہت زیادہ دنیاوی معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، ذرا غور فرمائیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے تک کی فرصت نہیں ملتی۔ تو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی تو نماز پڑھانے کے لیے ٹائم کیسے نکالا جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ لوگ دین کو چھوڑ کر دین کے کاموں کو دنیاوی کاموں میں مشغولیت اختیار کریں کہ چلو ہم اس کے ذریعے کسب کرتے ہیں اور دین کے کام کو ویسے ہی کریں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہیں اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا یہ خود نماز پڑھ سکیں، چلے جائے کہ دوسروں کو نماز پڑھوائیں، تو اس طریقے سے نظام دین بگڑ جائے گا۔ اس لیے فقہاء نے باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی کہ وقت کا اجارہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے عبادت کے نہیں، تو اس کی خالصتاً عبادت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی انشاءاللہ اور اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر وہ جو کبھی نہیں مرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مراد ہے کہ بھروسہ کرو اس ذات پر جو زندہ ہے، جو کبھی بھی نہیں مرے گی، وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کرو، اس کی پاکی بیان کرو اس کی مدح کرنے کے ساتھ۔ تو توکل کرو اس ذات پر جو زندہ ہے کبھی نہیں مرے گی۔ تو حی اسے کہتے ہیں جو خود زندہ ہو، کسی نے اس کو زندہ نہ کیا ہو اور کبھی اس پر موت طاری نہیں ہوگی، وہ حی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کی ذات پر ہمیں توکل کرنے کا حکم دیا گیا، بھروسہ کرنے کا حکم دیا۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر کام کے انجام کے سلسلے میں یا انجام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، یعنی حسن ظن قائم کرے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا ہی عطا فرمائے گا، یہ اللہ کی طرف توجہ رکھے۔ کام اختیار کرنا، تدبیر اختیار کرنا، کوشش کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا۔ کام آدمی کرے اور یہ ذہن میں رکھے کہ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو میرا رب چاہتا ہے، تو اور میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، بس یہ بھروسہ کر کے وہ کام کرے گا تو یہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو توکل کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ ترک تدبیر، ذرائع اور کوشش کو چھوڑ دینا اس کا نام توکل ہے، تو بالکل غلط۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کا توکل کامل ہوگا؟ اس کے باوجود آپ نے ہر چیز کے لیے اسباب و ذرائع اختیار فرمائے، تجارت بھی فرمائی۔ پھر خود بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھی ہے، یعنی باقاعدہ اللہ نے آپ کے لیے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ مقرر فرمایا تھا اور باقاعدہ وہ آپ کے پاس تھے، اس سے آپ کے باغات، زمینیں، ان سے پیداوار آتی تھی۔ اس کے علاوہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لیے 1 سال کا غلہ جمع رکھتے تھے، 1 سال کا غلہ، اپنے لیے نہیں، ان کے لیے۔ اور وہ بھی ایسی نفوس قدسیہ تھیں کہ وہ پھر اس غلے کو خود تو بہت ہی کم استعمال کرتی تھیں، وہ صدقہ کر دیا کرتی تھیں، لیکن جو ایک گھر کے سرپرست پر اپنے گھر والوں کا نان نفقہ مقرر کرنے کا جو حکم ہے نبی کریم اس کو پورا کرتے تھے۔ اب 1 سال کا غلہ جمع رکھنا، کیا ہم اسے یہ کہیں گے کہ کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا 1 سال کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا؟ بالکل تھا، بھروسہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ پر ہی تھا، اس رزق پر نہیں۔ یہ تو ایک ضابطے کی کارروائی تھی کہ اللہ نے جو بیویاں ہیں ان کا نان نفقہ شوہر پر مقرر کیا ہے، اس حکم کو پورا کیا جا رہا ہے، لیکن اس رزق پہ بھروسہ نہیں، یہ تو کل بھی ہلاک ہو سکتا ہے۔ بھروسہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، کنز العمال کی روایت ہے، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے ان عرابی نے پوچھا، اونٹ ہاتھ میں تھا، کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مسجد میں جانا چاہتا ہوں، تو کیا میں اونٹ باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ دوں، اللہ پہ بھروسہ کر کے نماز پڑھ لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ تم تدبیر اختیار کرو، اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد یہ سوچ لو کہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تدبیر کے باوجود بعض اوقات ہماری مرضی کے خلاف کام ہو جاتا ہے، ہم جتنی مرضی احتیاطی تدابیر کریں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو اس لیے یہ بس توکل ہے کہ ہم کام کی جو انجام ہے، چاہے وہ ہمارے فیور میں آ رہا ہو، چاہے وہ ہماری مرضی کے مخالف آ رہا ہو، اس سلسلے میں اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دے گا، باقی کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اس لیے جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ کر رہے ہیں، رزق کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان تمام کاموں میں یہی معاملہ ہے کہ ہم کوشش کریں، تدبیر اختیار کریں، لیکن یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ اس کام کا انجام وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ اگر میرے حق میں ہوا تو ٹھیک ہے، اگر بظاہر میری مرضی کے خلاف ہوا تب بھی میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ ہے توکل۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ضرور ثابت ہے اکابرین سے کہ انہوں نے ترک تدبیر کے ذریعے بھی اللہ پہ توکل کیا، ہر قسم کے تدبیر کو ترک کر دیا اور اللہ پہ توکل یعنی بھروسہ بس ایسا کیا کہ ترک تدبیر، بالکل کوشش کو ترک کر کے بھروسہ۔ لیکن یہ ایک توکل کا بہت ہی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اور یہ اسی کو ہوتا ہے جو اپنے باطن پر انتہائی درجے غالب ہوتا ہے، اور اس کے مرضی کے خلاف اگر کوئی نتیجہ نکل آتا ہے تو دل میں ذرہ برابر بال پیدا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی نے جنگل کا راستہ اختیار کیا، کوئی کھانا نہیں لیا، کوئی پانی نہیں لیا، یہ بھروسہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھے گا بس، اور وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اب اگر 1 دن کا، 2 دن کا، 3، 4، 5 دن کا فاقہ ہوا تو دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرتا تھا کہ یار یہ میں نے کیا کیا، کھانا لے کے چلتا تو بڑا اچھا تھا، اللہ نے تو کچھ بھی نہیں دیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بالکل 5ویں دن بھی ان کے اللہ پر بھروسہ کرنے کا وہی عالم ہوتا تھا جو 5 دن سے پہلے سفر شروع کرتے وقت تھا۔ یہ کامل توکل تو انہیں اکابرین کا حصہ تھا، یہ ہمارا حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے لیے حکم یہی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہی اپنی امت کی تعلیم کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ آپ نے کوشش کی، تدبیر اختیار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کیا۔ اور یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے کوئی سبب اختیار نہیں کیا، کامل اللہ پہ بھروسہ کیا۔ مثال کے طور پر جسے کہ اعرابی نبی کریم غزوے کے بعد کہیں آرام فرما تھے تو ایک کافر آ گیا تھا، تلوار نکال لی تھی اس نے، نبی کریم کی تلوار اٹھا لی اور کہا کہ بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو سرکار نے کوئی تدبیر اختیار نہیں کی بلکہ کہا، فرمایا اللہ۔ تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، سرکار نے اٹھائی، فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو یہ بھی اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اس پر مزید ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان